یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اہل سنت کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی کریں اور وحدت اور اتحاد بھی قائم رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم لوگوں نے تو ہمیشہ اختلاف کو جھگڑے میں سمجھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اختلاف میں اگر جھگڑا نہ ہو تو وہ اختلاف نہیں ہوتا، جبکہ ہم پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر مختلف رنگ و نسل، مختلف چہروں، مختلف آرا، مختلف نظریوں، مختلف فیصلوں کے ساتھ زندگی جیتے ہیں۔ گھر میں 4 لوگ ہیں، میاں بیوی بھی ہیں، تو وہ بھی مختلف رائے رکھتے ہیں۔ یہ جو مختلف رائے رکھنا ہے، اس مختلف رائے کے ہوتے ہوئے کس طریقے سے ایک چھت تلے رہنا ہے، ہم آسانی کے ساتھ وہاں سیکھ لیتے ہیں۔ اور بچے بھی یہ پورا سسٹم اور یہ پورا نظام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ اختلاف بھی کر رہے ہیں، اور اختلاف کے کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر سکون کے ساتھ زندگی بھی جی رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اختلاف جھگڑے کا نام نہیں ہے، اختلاف ایک مقصد اور ہدف تک پہنچنے کے لیے مختلف راستوں کا نام ہے۔ ہمیں یہاں پر آنا تھا، ہمارے ساتھ ایک بھائی تھے محمد علی، وہ کہہ رہے تھے آپ اس راستے سے جائیں، کیونکہ ہم گوگل اور ڈیجیٹل لوگ ہیں، تو ہم نے کہا ہم تو گوگل کے راستے سے چلیں گے۔ پھر گوگل تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں پانی ہے، یہ راستہ کھڈا ہے، یہاں کیا ہے، کچھ ہے، تو پھر تو ہم گوگل کی پیروی میں چلتے آئے۔ تو اس بھائی کے کہنے پر چلتے تو شاید کم تکلیف ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پہنچنا یہاں تھا، راستے 2-3 تھے۔ یہ جو راستوں کا اختلاف ہے، اس راستوں کے اختلاف کو خوش اسلوبی کے ساتھ ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنے کو بحث اور مباحثہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی آپ اس راستے سے جاؤ گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ اب جو قرآن مجید کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وہ یہ ہے، پروردگار عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا، پروردگار عالم نے تمہیں امت واحدہ کے طور پر خلق کیا۔ پھر کیا ہوا؟ بعض لوگ آئے، بعض شیطانی گروہ آئے، انہوں نے اختلاف ڈالا، اختلاف نہیں ڈالا بلکہ جھگڑا ڈالا، انہوں نے تفرقہ ڈالا۔ اختلاف کی قرآن تو تعریف کر رہا ہے کہ زمین و آسمان اور دن و رات کے آنے جانے میں اختلاف، یعنی ان میں روگردانی آتے جاتے ہیں۔ قرآن اختلاف کی مذمت نہیں کر رہا، قرآن مذمت کر رہا ہے جھگڑے کی، قرآن مذمت کر رہا ہے تفرقے کی۔ اگر تمہارے پاس نظریہ ہے اور اپنے نظریے کو پیش کر رہے ہو تو پیش کرنے کی حد تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام خارجیوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مولا کائنات کہتے ہیں یہ تبلیغ کرتے رہیں، بات کرتے رہیں، اپنا جو سوچے بتاتے رہیں، یہ آئیڈیالوجی لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ مولا نے تب ان سے جنگ کیے جب انہوں نے تفرقہ ڈالا، لوگوں میں فتنہ ڈالا، لوگوں کو اذیت دی، راستے میں روک کر لوگوں کو مارنا شروع کیا۔ اب مولا کائنات نے کہا کہ یہ نیگوشیٹ سے آگے بڑھ کر، یہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھ کر فتنے پر اتر آئے ہیں، تفرقے پر اتر آئے، اب ان سے کوئی بھی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اور یہی فتنہ اگر کوئی بپا کرتا ہے تو قرآن نے اس کے لیے واضح کر دیا ہے الفتنۃ اشد من القتل۔ نظریہ رکھو، آئیڈیا رکھو، فکر رکھو، اختلاف رکھو، مگر اس اختلاف کو تفرقے میں، فتنے میں اور جھگڑے میں اور جنگ میں اس کو تبدیل نہیں کرو۔